ایک میں بٹھایا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے میں جناب عمر کو بٹھایا ہے، بمباری کر رہے ہیں فیس بک میں. اور جناب علی نے اپنی بیٹی دی ہے جناب عمر کو. ان میں محبت نہ ہوتی تو بیٹی نہ دیتے. ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شجاع آدمی تھے، وہ ڈرتے تو نہیں تھے. ہم نے آپ سے کہا کہ اہل سنت والجماعت اس دنیا میں 80% ہیں اور ان کا مسلک ٹھیک ہے، کہیں بھی ان کی بات آپس میں ٹکراتی نہیں. ہم پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ صحابہ کی فضیلت سنو، بیان کرو، اس پہ عمل کرو. بالکل ناراض نہیں ہونا، یہ ناراض ہونے کی بات ہی نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو کسی کو جلانے کے لیے نہیں کرتے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. آپ کہتا علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل، ہم نے تو آپ کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا. یہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولتے؟ خلیفہ بلا فصل تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ پھر جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ حضرات جواب دیتے ہیں کہ نہیں اصل میں تو حق تھا جناب علی کا، ان کو نہیں ملا تو مانوی طور پر اس کو بلا فصل مانتے ہیں. میرے کمال ہے. ایک ہی روایت ہے حدیث قرطاس والی، اس میں تو ماحول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنا ہوا تھا، جناب علی کے لیے تو نہیں بنا ہوا تھا. بخاری شریف کو کھول کے دیکھو، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب علی سے کہ مجھے عبد المطلب کے بیٹوں کے آخری وقت مرنے کا وقت معلوم ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا ہے، تو کیوں نہیں چلے ان سے کہنے کہ آپ کو خلیفہ بنا دیں. یہ بخاری شریف میں. اور اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا تو اچھی بات، اور اگر آپ کو خلیفہ نہیں بنایا تو پھر ہم کہیں گے جو خلیفہ بنے ان سے کہیں کہ ہمارا خیال رکھے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہوشیار آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ منع کر دیں گے اور ہم نہیں پوچھیں گے، بات خاموش رہے گی تو کبھی مسلمان ہمیں بنا دیں گے. اور جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا پھر زندگی بھر ہم خلیفہ نہیں بن سکیں گے. ماحول وہاں کس طرح؟ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ماحول تو یہ تھا کہ قلم اور دعات منگائی جائے اور جناب ابوبکر صدیق کے لیے خلافت لکھی جائے. بعد میں فرشتہ آیا، انہوں نے کہا ابوبکر پر وہ لوگ اعتماد کریں گے، آپ پریشان نہ ہو. اب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑایا جا رہا ہے. پتہ نہیں یہ ہمارے فائدے میں تو نہیں ہے، یہ کس کے فائدے میں؟ خلافت بلا فصل کیوں ملتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی قرابت پر ملتی ہے، رشتے پر ملتی ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ قربت پر ملتی ہے. جو اللہ کے نزدیک ہوگا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ متقی کوئی بتا دو، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. اہل بیت کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن صحابہ کی اہمیت سے وہ اہمیت ٹکرا نہیں رہی. انہوں نے کہا نہیں یہ قربت کی بنیاد پر خلافت تقسیم ہوگی اور وہ جناب علی کا حق ہے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. جب جناب علی کے لیے آپ حق جتا رہے ہو اس وقت تو جناب عباس بھی زندہ ہیں اور وہ چچا ہیں. اگر قربت کی بنیاد پر خلافت تقسیم ہوتی ہے پھر تو جناب عباس کا حق ہے. چاچا ایک درجہ قریب ہوتا ہے بھتیجے سے، یہ تو چاچا کا بیٹا ہے. جب ہمارے سال کا وہ جواب نہیں دے سکتے تو کہتے نہیں جی وہ تو داماد تھے. ہم نے کہا پھر جناب عثمان تو ڈبل داماد تھے. اور جب قربت کی بات آئے گی تو ناراض نہیں ہونا. پھر حق جناب فاطمہ تو زہرا کا بنتا ہے، اور حق جناب حسن کا بنتا ہے، اور حق جناب حسین کا بنتا ہے. جناب علی کا حق تو ان تینوں کے بعد بنتا ہے، پھر بھی جناب علی کا چوتھا نمبر ہے. آپ کو کیا فائدہ ہوگا ان باتوں سے جب ہم اس کو تدریس کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں، جب کہتے ہیں اس کے اندر آپ تھوڑی نرمی کرو، آپ نہیں کرتے. فیس بک پر ایک قسم کا طوفان برپا کیا ہے
صحابہ کرام اور اہل بیت کو لڑا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں اور حسین بھی ہمارا ہے، یزید ہمارا نہیں ہے۔ یہ ہمارے کھاتے میں یزید ڈال دیتے ہیں اور خود اپنے کھاتے میں حسین لے لیتے ہیں۔ اس وقت تو یہ ماحول نہیں تھا۔ اور یاد رکھیے جو حق راستے پہ جائے گا وہ حسینی ہوگا، اور جو حق راستے پہ نہیں جا سکے گا وہ حسینی نہیں کہلا سکتا۔ یہ حسینیت موروثی چیز نہیں ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین، کیا تھا، اب کیا ہے، کیا ہوگا؟ میں اپنی گفتگو ان 3 نقطوں پہ کروں گا۔ کیا تھا، کیا ہے اور کیا ہوگا؟ تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھیجنا تھا۔ نبی علیہ السلام آئے ہیں جناب آدم علیہ السلام کے بعد 8000 سال بعد، اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا۔ کامل اور مکمل انسانیت آپ کے نام پر ختم ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نقطہ تلاش کیجئے، تکمیل دین کا اعلان نبی علیہ السلام کی نبوت کے وقت نہیں ہوا۔ تکمیل دین کا اعلان نبی علیہ السلام کے ہجرت کے موقع پر نہیں ہوا۔ تکمیل دین کا اعلان وہ بدر کے موقع پر نہیں ہوا، احد کے موقع پر نہیں ہوا، احزاب و حنین کے موقع پر نہیں ہوا۔ کب ہوا؟ جب نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، اور اس اعلان کے بعد وہ 30 دن زندہ رہے۔ 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یہ آیت اتری، اور اس ذی الحجہ کی آپ 21 دن رکھ لیں، پھر سفر کے 30 رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد محرم سے پہلے اور 10 دن آپ رکھ لیں ربیع الاول کے۔ یہ 90 دن آپ زندہ رہے، پھر تشریف لے گئے۔ میں اعلان کرتا ہوں، آج دھڑلے سے بولتا ہوں، کسی فوجی جرنیل سے ڈرتا نہیں، کسی جج سے ڈرتا نہیں۔ میں کہتا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اعلان تھا کہ آج کے بعد اللہ کا کلام مکمل، اللہ کا کلام مکمل تو اللہ کا پیغام مکمل۔ جب اللہ کا پیغام مکمل تو اللہ کی کتاب مکمل، جب اللہ کی کتاب مکمل تو اللہ کی وحی مکمل، جب وحی مکمل شریعت مکمل، شریعت مکمل سنت مکمل، سنت مکمل سیرت مکمل، سیرت مکمل صورت مکمل، صورت مکمل طریقہ مکمل، طریقہ مکمل سلیقہ مکمل، سلیقہ مکمل پیغام مکمل، پیغام مکمل کتاب مکمل، کتاب مکمل وحی مکمل، کہ وحی مکمل امت مکمل، امت مکمل نبوت مکمل، نبوت مکمل رسالت مکمل، رسالت مکمل انسانیت مکمل۔ اس کامل و مکمل انسان کا نام آمنہ کا بیٹا جناب محمد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کامل انسان کو پیدا کرنا تھا تو اس کے آس پاس بٹھانے کے لیے نامکمل انسان کو پیدا نہیں کیا، اس کے لیے وہی ماحول دیا، وہی مجلس دی تاکہ وہ نبی کی بات سمجھے۔ اعلیٰ مجلس کے لیے اعلیٰ ساتھی دے۔ خبردار صحابہ کے خلاف بولو گے تو انشاءاللہ امی عائشہ کے بیٹے موجود ہیں اور کچھ نہیں کر سکے، آپ کی زبان کو گدی سے کھینچ دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام۔ وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریاد ہی نہیں۔ ہم اس لیے خاموش ہیں کہ مذہبی جھگڑے اس کا کوئی فائدہ نہیں، جھگڑا ویسے بھی ٹھیک نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گلی و چوراہا میں
जनाब उमर को बुरा भला कहें और जनाब अबू बकर को बुरा भला कहें और जनाब अमीर माविया को बुरा भला कहें और अम्मी आयशा को बुरा भला कहें और उसके बेटे खामोश रहें। याद रख, ये गैरत के नाम मैंने गिने हैं और गैरतमंदों के बेटे भी गैरत वाले होते हैं। हम बेगैरत नहीं हैं, अपनी माँ का पता भी कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं और अपने बाप का भी और साहब कराम की इज्जत पर अपने आप को कुर्बान करना अपनी फख्र समझते हैं। अगर आपको घुमंड है अपनी इस ताकत पर तो हमें घुमंड है सहाबा से मोहब्बत पर। बेशक हमें आप सहाबा के मोहब्बत से नहीं रोक सकते। बेशक आज आपके 44वें इस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करता हूँ, जर्नल सुन, जज सुन, सदर सुन, वज़ीर आज़म सुन, सहाबा की इज्जत और अजमत का तहफ़्फ़ुज़ करना ये मेरी कुव्वत नहीं, मेरी कमज़ोरी है, कमज़ोरी। और मैं इंशाअल्लाह आखिरी दम तक डटा रहूँगा इंशाअल्लाह। उस वक़्त ये माहौल तो नहीं था, उस वक़्त तो माहौल ये था। अल्लाह में इब्न तैमिया ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक़ के लिए वसीयत लिख रहे थे। ये किसने कहा कि वो हदीस किरदास में जनाब अली के लिए वसीयत, और जनाब अली के लिए लिखते मना किसने किया? ये जुमेरात का वाक़या है। और आप पीर के दिन फौत हुए, 4 दिन आप जिंदा रहे, एक वक्त भी बुला कर कह सकते। एक हदीस आपने उठाई है, मन कुंतो मौला फ़ालियुन मौला, ठीक है, जिससे नबी अलैहिस्सलाम मोहब्बत करे, अली भी करे, जो लोग नबी से मोहब्बत करें वो जनाब अली से भी करें। मुझे बताया जाए कि इसमें जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के खिलाफ कौन सी बात है और जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ कौन सी बात है? आपको ये बात भूल गई कि जब जनाब उमर को अल्लाह तआला से नबी ने मांगा है, या अल्लाह 2 उमरैन में से एक को मुसलमान कर दे, और आपको ये बात भूल गई, लौकाना मिन बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबी होता तो वो जनाब उमर होते। आपको ये बात भूल गई। मानता हूँ दुरुस्त है कि जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला की फजीलत है, मानता हूँ, और जनाब उस्मान की फजीलत है, तमाम सहाबा की है, लेकिन आप फजीलतों को टकरा क्यों रहो? और ये तो बाढ़ है सहाबा कराम। अगर आपने इन पे हमला किया, अगला हमला आपके नबी अलैहिस्सलाम पर होगा। हम नबी अलैहिस्सलाम की लड़ाई सहाबा के महाज पे रोकना चाहते हैं, कोई आगे न बढ़े। संभाल के बात करना चाहिए, अपने मुंह को कद के हैसियत से बात करनी चाहिए। साहबा के इस तरह बोलते हो, एक ज़ाकिर आता है 2 टके का, वो बात करता है और हमारे जज्बात को इस तरह मजरू कर देता है कि जैसा आज साहबा को मानने वाला कोई नहीं। हम अक्सरियत में हैं, हम दुनिया में 80% में हैं, आप अक़लियत में हो। हमारी ज़िम्मेदारी है कि अमन हम कायम रखें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आपने इसको कमज़ोरी समझ लिया। ये हमारी कमज़ोरी नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको माहौल बताता हूँ पूरे पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान में कोई गली कोई कूचा ऐसा नहीं है कि जहाँ कोई आदमी सहाबा की तौहीन बर्दाश्त करे। इंशाअल्लाह ये काफ़िला सहाबा का होगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और इंशाअल्लाह जो कुर्बानी आई उसके लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। था तो ये, अब है क्या, 2 मोर्चे बनाए हुए एक दूसरे को लड़ा रहे। भाई ये लड़ाई हमारे फ़ायदे में नहीं है, हम ये लड़ाई नहीं लड़ते। क्या ख्याल है? कहते हैं जी वो बड़ा जुल्म हुआ, फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो बाग मांगा मदीने के, वो मीरास मांगा और आपने नहीं दिया। हमने कहा अच्छा किसने जुल्म किया? कि ये अबू बकर साहब ने किया। अच्छा उसके बाद जनाब उमर आए, फिर किसने किया? क्या जनाब उमर ने की। मैं फिर क्या उस्मान ने किया। मैं फिर, अब खामोश हो गए। चलो तीनों खुलफा ने बाग़ फ़िदक नहीं दिया तो फिर जनाब अली दे देना। जनाब अली को किसने रोका था? 6 साल वो खलीफा थे। जब जनाब अली को मौका नहीं मिला तो जनाब हसन देते। खामखा प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। इसका अंदाज़ा ऐसा लगता है कि जैसे कि सहाबा के मानने वाले ख़त्म हो गए, ऐसा कतई नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप लड़ाई लड़ो, ये लड़ाई की चीज़ें नहीं है, लेकिन ये कहता हूँ कि अपना अकीदा नहीं छोड़ो, और उनसे भी कहता हूँ संभाल के बात करो।
ہماری گفتگو میں جناب علی کی توہین نہیں ہے، ہماری گفتگو میں فاطمہ زہرا کی توہین نہیں ہے، ہماری گفتگو کے اندر جناب حسن و حسین کی توہین نہیں ہے۔ آپ بھی ایسی گفتگو کرو کہ صحابہ کی توہین نہ ہو۔ صحابہ بھی نبی علیہ السلام کی میراث ہے، اور اہل بیت بھی نبی علیہ السلام کی میراث ہے۔ اس میراث کو ٹکرانے کا فائدہ آپ کو ہوگا، نبی علیہ السلام کی امت کو تو نہیں ہوگا۔ لہذا فیس بک پر یہ بدتمیزی کا طوفان بند کرو۔ پہلے یہ تھا، اب یہ ہے۔ آپ 80 کو 20 میں تبدیل نہیں کر سکتے، اور 20 80 نہیں بن سکتا، جتنے ہیں اتنی ہیں۔ اور آج کیا ہے؟ آج ہم چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو بنیاد بنا کر پاکستان میں انقلاب لے آئیں۔ یہ انقلاب میں رکاوٹ بن جاتی ہے بات۔ جب کوئی آدمی سنی اور شیعہ ٹکراؤ کی بات کرتا ہے، وہ سیاسی جرنلوں کی غلامی کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے۔ یہ ان کی خواہش ہے، ہماری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام پیغام لے کر آئے، کامل مکمل پیغام آیا، لیکن آپ کو موقع نہیں ملا۔ آپ کے خلفائے راشدین نے اس کو چلایا۔ آج ہمارے پاس ماڈل ہے 2 سال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہمارے پاس ماڈل ہے 10 سال جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہمارے پاس ماڈل ہے جناب عثمان کے 12 سال، 6 سال جناب علی کے۔ اور ہم تو اتنے ذمہ دار ہیں کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور جس میں انہوں نے جناب علی کے ہاتھ پر بیعت کی نہیں کی، ہم اس میں جناب علی کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کا اندازہ لگاؤ۔ آپ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا پسند نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، افضل تھے۔ لیکن جب جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی اور صلح کر لی، اس کے بعد وہ کامل اور مکمل خلیفہ راشد ہیں، کوئی ان کے خلاف نہ بولے۔ 19 سال حکومت کی ہے اور اسلامی سرحدوں کو پھیلایا ہے۔ کمال ہے، آپ کو جناب حسن سے بہت محبت ہے، اور وہ بیعت کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، ان سے آپ کو نفرت ہے۔ کمال ہے، جناب عمر سے آپ جناب علی سے محبت ہے، وہ اپنی بیٹی دیتے ہیں جناب عمر کو، اور ان سے آپ کو نفرت ہے۔ کمال ہے، آپ کو جناب علی سے محبت ہے، اور وہ 12 سال تک نمازیں پڑھتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، وہاں آپ کو نفرت ہے۔ یہ اپنے عقیدے کے تضادات کو ختم کرو، قرآن و سنت پہ عمل کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی۔ اب موقع آ گیا ہے کہ ہم صحابہ کی بنیاد بنا کر اس ملک میں ایک انقلاب بپا کریں۔ یہ انقلاب تب ہوگا کہ اہل سنت کی تمام جماعتیں ایک ہوں، آپس میں متحد ہو جائیں۔ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس پاکستان کی عمر ہے 76 سال۔ یہ کن لوگوں نے یہ اس پر حکومت کی ہے؟ کوئی وردی والے آئے ہیں، کوئی کوٹ پتلون والے آئے ہیں، کوئی اوپر وردی نیچے اچکن وہ آئے ہیں، کوئی اوپر اچکن نیچے وردی وہ لوگ آئے ہیں، مولوی تو کوئی نہیں آیا۔ اب علماء کی بنیاد پر، صحابہ کی بنیاد پر علماء انقلاب لائیں، اللہ کے نام پر، قرآن کے نام پر، نبی علیہ السلام کے نام پر، اور خلفائے راشدین کے نام پر۔ آپ کے 44 جلسوں کا خلاصہ یہ ہے، آپ کے 44 جلسوں کا یہ خلاصہ ہے کہ صرف جناب صحابہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے نام پر انقلاب لائیں، ان کی طرح حکومت بنائیں پاکستان میں، اور جو قربانی ہوگی اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ تیار ہیں؟ بالکل تیار ہو؟ انتہائی قابل احترام سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا لڑنا ان کی خیر میں، ہمارے خیر میں نہیں۔ ہم نے ان سے نہیں لڑنا، ان سے، اور ان کے کہنے پر بھی کسی سے نہیں لڑنا۔ آپ سمجھ گئے ہو؟ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، یہاں ان کے لوگ آئے ہوئے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں پہلے سے پہنچ جاتے۔ پہلے وہ کاغذ اور قلم لے کر لکھتے تھے، اور آج کل وہ موبائل آ گیا ہے، آسانی ہو گئی۔ میں کہتا ہوں بچوں لکھ کہ جب بھی ہم نے مذہبی جھگڑے ختم کیے تو ہمارا انقلاب تمہارے خلاف آئے گا۔
76 سال میں ہم نے حکومت نہیں کی، انہوں نے کی ہے۔ اب انقلاب آئے گا داڑھی والے کا، داڑھی منڈے کے خلاف، مذہبی آدمی کا آئے گا، وہ کس کے خلاف؟ سیکولر کے خلاف۔ صحابہ سے محبت کرنے والوں کا انقلاب آئے گا، جو صحابہ سے محبت نہیں کرتے اس خلاف کو آنا چاہیے، ورنہ پاکستان IMF کا غلام بن گیا، یہ ٹوٹ گیا ہے۔ پہلے اس پاکستان میں مشرقی اور مغربی دو حصے تھے، اب وہ مشرقی حصہ ہمارے پاس نہیں رہا۔ پاکستان چلانے والے نالائق، ہمارے پاس سیاچن تھا، وہ سیاچن ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس کارگل تھا، کارگل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارا سارا پانی انڈیا کے پاس ہے۔ ان کو آپ حکومت دو گے تو یہ نالائق حکومت کو توڑیں گے۔ آج میں کہتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح والا پاکستان یہاں موجود ہی نہیں، اور پھر جتنا پیسہ تھا وہ سارا پیسہ جیب میں ڈالا۔ یہ چور ہے، ہمارا حکمران چور ہے، سارا پیسہ قوم کا جیب میں ڈالا۔ اور جو بہت بڑا چور ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس دفعہ زرداری صاحب صدر ہیں، تو ایک پچھلی دفعہ یہ صدر تھے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ نون والے بہت بڑے چور ہیں، میں ان سے چوری ان کے پیٹ سے نکالوں گا۔ ہم نے کہا ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ بعد میں نون والے ہیں، انہوں نے کہا یہ سب سے بڑا چور تو زرداری ہے، کہ زرداری اس کو کہتے ہیں مسٹر 10%۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا، ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ پھر عمران خان آیا، عمران خان نے کہا یہ سٹپرے چور ہیں، نون والے بھی پیپل والے بھی، اور میرے چوروں کے ساتھ تو لگتی نہیں ہے۔ لیکن جب اتنا پتہ چلا کہ وہ پابند سونگ و صلات برکے والی ہماری بھابھی، اس پر 96 ارب روپے کا الزام لگا ہے۔ پھر فوجی آئے، فوجی نے کہا عمران بھی چور ہے، نواز شریف بھی چور ہے، زرداری بھی چور ہے، یہ تو سیاستدان سارے چور ہیں۔ لیکن جب یہ اترے تو پتہ چلا ان کا ایک چیف آف آرمی اسٹاف تھا پرویز کیانی، اس نے اتنی چوری کی، ساری سیاستدانوں کی چوری جمع کر دی جائے اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ تمہارا علی گڑھ کا نظام تعلیمی چوروں والا نظام تعلیم ہے، میرا دیوبند کا نظام تعلیم چوروں والا نہیں۔ غور سے سنو، نہیں جانتا اگلے سال آ سکتا یا نہیں آ سکتا۔ غور سے سنو، جب بھٹو آیا اس نے بڑے بڑے چوروں کو پکڑا، وہ 300 تھے، چیلنج سے کہہ دو اس میں ایک مولوی بھی نہیں تھا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور جب مشرف آیا تو پھر چوروں میں برکت ہو گئی تھی، ان کی تعداد تھی 8800۔ میں نے پوچھا یہ برکت کیسی ہو گئی؟ انہوں نے کہا آپ نمازیں پڑھتے ہو اللہ بارک علی محمد و علی آل محمد۔ میں کہا تو ہم سیدوں کے لیے پڑھتے ہیں نا، وہ نبی کی اولاد ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے پڑھا سیدوں کے لیے، لگا چوروں پر۔ 8800۔ اب 8800 میں لوگوں نے کان اٹھائے کہ اس میں مولوی ہوگا۔ میں جب مولوی کی بات کرتا ہوں علماء دیوبند کی بات کرتا ہوں، میں علماء بریلوی کی بات بھی کرتا ہوں، میں علماء اہل حدیث کی بات بھی کرتا ہوں۔ مولوی چور نہیں ہوتا، جو چور ہوتا ہے وہ مولوی نہیں ہوتا۔ تم چور ہو، تم چور ہو، جرم کی نوعیتوں میں کچھ تفاوت ہو تو ہو، در حقیقت پارسا تو بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اب چوری کے خلاف ایک انقلاب آنا چاہیے، بنیاد خلافت راشدہ، خون دینا پڑے گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو خون دینے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جاتے جاتے ان کو سناتا ہوں، جو صحابہ کا نام لینے کو دہشت گردی سمجھتے ہیں، ان کو سناتا ہوں۔ اتنی بھی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، اتنی بھی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ اور کیا کہتا ہوں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا۔ بابو صاحب، مسٹر صاحب، وزیر صاحب، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، فوجی صاحب، جرنیل صاحب، جج صاحب، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے۔
اور اپنے بارے میں کتنے دھڑلے سے کہتا ہوں، تکبر سے بچتا ہوں، خود اعتمادی سے کہتا ہوں، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن کو نہ چھوڑیں تو فرشتے وضو کریں۔ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن کو نہ چھوڑیں فرشتے وضو کریں۔ پھر کیا کہتا ہوں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ پھر کیا کہتا ہوں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین وجعلنا للمتقین۔ پھر کیا کہتا ہوں، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جنہوں نے مردوں کو مسیح کر دیا، کل ماحول محبت کا تھا، آج تم نے وہ فیس بک میں نفرت پھیلائی۔ ہم تمہاری نفرت کو پاؤں کے نیچے دبا کر انشاءاللہ خلفائے راشدین کی بنیاد پر انقلاب برپا کریں گے۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بلند کرو، خود بھی کھڑے ہو جاؤ، وعدہ کرو کہ ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، یوں ہاتھ لے رہا ہو، یوں ہاتھ لے رہا ہو، زور زور سے۔ اور آخر میں باطل سے دبنے والے، اے اسما نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا، نام و نشان ہمارا۔ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں ڈیرہ بخنا و مننا۔ بہت زیادہ شکریہ آپ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔